بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں، ڈائلاگ ہیں، وہ ڈاواڈول ہیں، وہ اس وقت مسائل کا شکار ہے۔ حالانکہ فیلڈ مارشل کی جانب سے جنرل عاصم، انہوں نے بڑی ایفرٹ ماری، انہوں نے بڑی محنت کی، ایران کا دورہ کیا، لیکن جو ٹاسک اصل میں فیلڈ مارشل نے، جنرل عاصم نے شہباز شریف کو دیا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے محمد بن سلمان کے ساتھ، ترک صدر طیب اردوغان کے ساتھ، امیر قطر کے ساتھ ملاقات کریں، یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے اندر جو ناکامی ہوئی، اس کے اندر جو اصل میں شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے یا فیلڈ مارشل کی جانب سے یا امریکہ کا، یہ جو محمد بن سلمان کے سامنے اور ترک صدر طیب اردوغان کے سامنے فارمولہ رکھا گیا، یہ فارمولہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہاف کے اوپر یا امریکی صدر کے بہاف کے اوپر شہباز شریف ساری انٹریکشن کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا۔ یہاں اصل مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اب آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں، آپ سمجھیں ذرا کہ یہ بڑا ٹیکنیکل نکتہ ہے۔ محمد بن سلمان نے اور ترک صدر طیب اردوغان نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ دونوں نے، ترک صدر نے بھی اور محمد بن سلمان نے بھی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس لے کر آ گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو اصل میں ذمہ دار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے تو یہ سارا بکھیڑا پیدا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے تو یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ آپ ہمارے پاس لے کر آ گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ، کیونکہ شہباز شریف خود سے نہیں گیا، شہباز شریف کی تو اپنی حیثیت کوئی نہیں، شہباز شریف کی تو اپنی اوقات کوئی نہیں۔ شہباز شریف تو یہاں پر فارم 47 کے اوپر کام کر رہا ہے، فارم 47 کے اوپر بیچارہ جعلی جو اس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے، نہ اس کے پاس عوام کی سپورٹ ہے، نہ عوام کی پبلک کی مینڈیٹ ہے۔ تو یہ کس طرح سے دنیا کے اندر جا کے ان کو کنونس کر سکتا ہے، قائل کر سکتا ہے اس معاملے کے اوپر کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، ہم امریکہ ایران کی ڈیل کرواتے ہیں۔ یہ تو پاکستان کے اندر عوام کے ووٹوں سے نہیں آیا، یہ تو عوام کے اندر نہیں جا سکتا، تو ڈپلومیٹکلی اس نے جا کے عالمی سربراہوں کے ساتھ کیا خاک ملاقات کرنی ہے۔ محمد بن سلمان نے اور ترک صدر طیب اردوغان نے کیٹیگوریکلی جو یہ فارمولہ لے کر آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ آپ لے کر آ گئے ہیں۔ دیکھیں، شہباز شریف کی جو کوشش ہے، اس کے پیچھے جو واردات تھی، شہباز شریف کیا پیچھے واردات ڈالنا چاہ رہا ہے کہ اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ لے کے چلتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کے فارمولے کے مطابق آگے بڑھتا ہوں، تو ڈونلڈ ٹرمپ مجھے لیجٹمیسی دے دے گا۔ اب وہ پاکستان آنے کی بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں آ رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں نہیں آ رہا۔ اس کو تو ایرانی صدر بھی ملنے کے لیے تیار نہیں، اور شہباز شریف یہاں پر مرے جا رہا ہے کہ کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ آ کے مجھے لیجٹمیسی دے دے، مجھے آ کے یہاں پر یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ پلانٹ کی گئی پاکستان کے اندر، اس کو لیجٹمیسی فراہم کر دے، اس کو مینڈیٹ دے دے، اس کو لیگلائز کر دیا جائے، انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کر دیا جائے۔ شہباز شریف تو اس آس کے اندر، اس امید کے اندر محمد بن سلمان کے پاس پہنچا اور ساتھ ہی ترک صدر طیب اردوغان کے پاس پہنچا۔ دونوں نے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر دیا شہباز شریف کا یہ فارمولہ، جو کہ اصل میں فارمولہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے پھر اگزامپل رکھی عمران خان کے فارمولے کی۔ اب عمران خان کا فارمولہ اور کہاں پر آج ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ جو کہ شہباز شریف نے پریزنٹ کیا، یہ شہباز شریف کے سامنے فارمولہ رکھا گیا کہ یہ عمران خان نے جو آئیڈیا دیا، عمران خان نے جو ویژن دیا، عمران خان نے جو فارمولہ دیا، وہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے، دنیا کے اندر صہیونی یہودی صلیبی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک پیج کے اوپر آ جائیں، ہم معاملات کو سیٹ کر لیں۔ اگر ہم ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں، معاملات کو سیٹ کر لیتے ہیں، یونٹی، اتحاد قائم کر لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم آپس میں بڑے مضبوط ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، اور تمام عالم اسلام کے ممالک بھی، سربراہان بھی، اور یہاں کی مسلمان آبادی بھی، وہ بڑے
زبردست ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی، موقع ہوں گے، وہ آگے بڑھیں گے، ان کی ترقی اور خوشحالی اور ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر اگر سب سے زیادہ کسی نے کام کیا یا آئیڈیا دیا، عمران خان نے دیا۔ یونٹی کا ایک یہ فائدہ ہوگا، لوگ یہاں پر غربت سے نکلیں گے، لوگ یہاں پر پاورٹی سے نکلیں گے۔ نمبر 2، عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آپ یونٹی قائم کرتے ہیں، اتحاد قائم کرتے ہیں، تو جو آپ کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، عالم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کے اوپر حملہ آور ہونا، یہ جو یہودی صہیونی صلیبی طاقتیں آپ کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، یہ سازشیں دم توڑ جائے گی، تو آٹومیٹکلی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ بڑا ضروری تھا۔ تو محمد بن سلمان نے بھی، ترک صدر طیب اردوغان نے بھی، جو عمران خان کا فارمولہ تھا وہ ان کے سامنے رکھا، شہباز شریف کے سامنے، کہ تم یہ جو منہ اٹھا کے آ گئے ہو ہمارے پاس لے کے ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ، یہ فارمولہ ریجیکٹڈ فارمولہ ہے۔ یہی فارمولہ بورڈ آف پیس کے اندر، بورڈ آف پیس کیا تھا آپ اندازہ کریں، آپ ذرا یہاں پر اس کے اوپر غور کریں کہ نام اس کا رکھا گیا ہے بورڈ آف پیس، امن کا بورڈ، اور جیسے ہی قائم کیا جاتا ہے اس کے بعد دنیا کے اندر تباہی بربادی، اس کے بعد امن و امان خراب، اور بورڈ آف پیس کے پرچے اڑا دیے جاتے ہیں، اور ایران کے اوپر، لبنان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بورڈ آف پیس کا مقصد تھا تو اس سے بہتر تھا کہ بورڈ آف پیس بنتا ہی نہ۔ تو محمد بن سلمان نے شہباز شریف کو کہا کہ تم تو بھاگے بھاگے چلے گئے بورڈ آف پیس کے اندر، تو کیا نکلا اس میں سے، کیا حاصل ہوا، کیا فائدہ ملا؟ محمد بن سلمان نے اسی وجہ سے بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے اس بورڈ آف پیس کے اندر۔ بورڈ آف پیس کے اندر جانا اپنی تباہی کو، بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ اس وجہ سے محمد بن سلمان نے بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا، شہباز شریف چلا گیا۔ تو آج محمد بن سلمان نے، ترک صدر طیب اردوغان نے، جو شہباز شریف کا فارمولہ، جو اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے فارمولے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ کسی صورت ہم یہ فارمولہ نہیں مانتے، نہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور آپ لے جائیں واپس اس کو۔ عمران خان کا آئیڈیا لائیں، فارمولہ لائیں، ویژن لائیں، یا تو اس کو خود باہر نکالیں، اس کو اپنے ساتھ لائیں، یا وہ خود اس کو بھیجا جائے، ہمارے ساتھ ملاقات کریں، تب پاسبلٹی بن سکتی ہے دنیا کے اندر امن و امان کی، عالم اسلام کے اتحاد کی۔ آپ کے بس کی بات نہیں، انہوں نے یہ شہباز شریف کو کیٹیگوریکلی بتا دیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ شہباز شریف کو کس طرح سے ذلیل کر کے سعودی عرب سے بھی اور ترکی سے بھی نکالا گیا ہے، جو آ کے یہاں پر منہ چھپاتے پھر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ پبلک کے اندر نہیں آیا، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔